فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون۔ والا جو علم ہے اس سے پناہ مانگنا ہے، اور نفع دینے والا جو علم ہے جس کو علم نافع کہتے ہیں وہ اللہ تعالیٰ سے مانگنا ہے۔ آپ تمام طلبہ ماشاءاللہ علم حاصل کرنے کے لیے آئے ہیں، اور آپ کا مقام و مرتبہ بہت بلند ہے۔ حدیث شریف میں یہاں تک فرمایا گیا، من خرج فی طلب العلم فہو فی سبیل اللہ حتی یرجع۔ طلب علم میں جو نکل گیا جب تک وہ واپس اپنے گھر نہ جائے وہ گویا فی سبیل اللہ، یعنی جہاد فی سبیل اللہ کی طرح ہے، وہ اللہ کی راہ میں جہاد کرنے والے کی طرح ہے۔ آپ کے لیے سمندر کی مچھلیاں دعائیں کرتی ہیں، بلوں کی چوٹیاں آپ کے لیے دعائیں کرتی ہیں، اللہ کے انتہائی نورانی پاک فرشتے آپ کے لیے اپنے پر بچھاتے ہیں آپ کے استقبال کے لیے۔ یہ کوئی معمولی اعزاز نہیں ہے، اللہ نے بہت اونچا علم حاصل کرنے کے لیے آپ کو چنا ہے۔ ہمارے بچوں میں، مدرسے کے طلباء میں یہ احساس ہونا چاہیے کہ میں جو علم حاصل کر رہا ہوں یہ کتنا بلند و بالا اور کس قدر اہمیت والا یہ علم ہے۔ ہمارے بہت سارے بچے کیا سمجھتے، مثلا ایک بچہ مدرسے میں پڑھ رہا ہے، اس کا بھائی جو ہے نا اسکول میں پڑھ رہا ہے۔ اب مدرسے میں پڑھنے والا طالب علم، مدرسے کا سادہ سیدھا جو نظام ہوتا ہے، چٹائیوں پر بیٹھ کر پڑھنا ہے، سادہ جو ہے کھانا ہے، سادہ لباس ہے، تو اس کو دیکھ کر اس کے ذہن میں کیا آتا، میرا بھائی جو اسکول کو جا رہا ہے، صبح ہوتے ہی جو ہے نا بہترین یونیفارم، اور پھر اس کے لیے بستہ ہے، اس کی کتابیں چمک دمک رکھنے والی ہیں، اور پھر اس کے لیے جو ہے نا ماں باپ والد صاحب جو ہے پہلی فرصت میں صبح ہوتے ہی ناشتہ اس کے لیے تیار، اور پھر والد جب تک اس کو چھوڑ کر نہ آئے، یا اکثر و بیشتر باقاعدہ اس کو پہنچانے کے لیے آٹو کا نظم ہے، جانے کے لیے آٹو ہے اور پھر لا کے چھوڑنے کے لیے آٹو ہے۔ تو یہ سب دیکھ کر جو ہے نا مدرسے میں پڑھنے والا طالب علم یہ سمجھتا کہ بھئی میں جو علم حاصل کر رہا ہوں یہ شاید معمولی ہے۔ ایسا ہرگز نہیں ہے۔ یہ دنیا کے جتنے علوم ہیں نا، سارے علوم مل کر جو ہے آپ جو علم حاصل کر رہے ہیں اس کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ دنیا کے سارے علوم کی انتہا یہ دنیا ہے، اور آپ جو علم حاصل کر رہے ہیں یہ اس دنیا میں بھی کام آنے والا یہ علم ہے، اور اس کے بعد جو دنیا آنے والی ہے وہاں کام آنے والا ہے۔ وہاں جو ہے نا یہ عصری علوم کام نہیں آتے، مرنے کے بعد آتے۔ بڑا سا بڑا ڈاکٹر، ہارٹ کا جو ہے سرجن ہے، سب کچھ ہے، کب تک ہے؟ جب تک اس کے جسم میں جان ہے۔ جو ہی جان نکل گئی اس کی جتنی قابلیت ہے اب وہاں کام نہیں آئے گی۔ مرنے کے بعد یہ علم کام آئے گا۔ بڑا سا بڑا IAS آفیسر ہے، بڑا سا بڑا جو ہے نا عہدیدار ہے، وہ سب جب تک جسم میں جان ہے کام آئیں گے۔ جان نکل گئی تو پھر کوئی اس کی قیمت نہیں ہے، اس کا وہ علم اسے مرنے کے بعد کچھ کام نہیں آئے گا۔ لیکن آپ کا علم دنیا میں بھی کام آئے گا۔ یہ علم آپ کو عزت دے گا، ہے نا؟ یہ علم آپ کو عزت دے گا۔ آج بھی دنیا میں اس گئے گزرے زمانے میں بھی لوگوں کے دلوں میں جو عزت ہوتی ہے نا، وہ اسی علم والوں کے تعلق سے عزت ہے، حقیقی عزت ہے نا۔ اور یہ جتنے بھی دنیا داروں کی جو عزت ہوتی ہے ان کے عہدوں کی وجہ سے ہوتی ہے۔ عہدہ چلا جائے تو کوئی پوچھتا نہیں ان کو، عہدہ چلا گیا سمجھو تو کوئی اس کا پرسان حال نہیں۔ اس گئے گزرے زمانے میں بھی امت کے دلوں میں اس علم کی عظمت ہے۔ ایک طالب علم جو ہے نا کرتا پاجامہ پہن کر کسی بستی میں جائے تو وہاں اگر مسلمان ہوں گے تو فوراً جو ہے سمجھ جائیں گے کہ وہ یہ دینی مدرسے کا طالب علم ہے۔ تو اللہ نے اس علم کے اندر عزت رکھی ہے، دنیا میں بھی عزت ملے گی، اور پھر مرنے کے بعد کیا ہے؟ خبر میں کام آئے گا یہ علم۔ جب قیامت کے دن سارے حشر میں اٹھائے جائیں گے جب کام آئے گا، اور جب جو ہے نا اعمال تولے جائیں گے جب کام آئے گا، پل صراط پر سے جب گزرنا ہوگا جب کام آئے گا۔ یہاں تک کہ یہ علم آپ کو کہاں پہنچائے گا؟ جنت میں پہنچا دے گا۔
اور جنت میں جانے کے بعد بھی وہاں جو مسلمان جنت میں جائیں گے تو ان کو جیسے یہاں دنیا میں جو ہے عالم کی ضرورت پڑتی ہے، بچہ پیدا بھی ہو جائے تب بھی جو ہے نا لوگ عالم سے رجوع ہوں گے، اور اگر مر گیا کوئی تو اسے دفنانے کے لیے، اس کی جنازہ پڑھانے کے لیے بھی عالم کی ضرورت پڑے گی۔ اس دنیا میں جیسے عالم کی ضرورت ہے، اسی طرح سے جنتی جب جنت میں جائیں گے وہاں بھی علماء کی ضرورت پڑے گی۔ اللہ تعالیٰ کہیں گے اے جنتیوں بتاؤ کیا میری کوئی اور نعمت باقی ہے جو میں تم کو عطا کروں؟ جنتی کہیں گے یا اللہ اور کیا چاہیے؟ سب کچھ آپ نے دے دیا، سب کچھ آپ نے دے دیا ہے، اور کیا چاہیے؟ اللہ فرمائیں گے ذرا غور کرو، ذرا غور کرو۔ تو جنتی جو ہے نا جنت میں جو علماء ہوں گے ان کے پاس جائیں گے، علماء کے پاس جب جا کر پوچھیں گے تو علماء بتائیں گے ارے بھائی اصل چیز تو ابھی باقی ہے، نعمتیں اللہ نے جو دی ہے نا یہ بہت بڑی نعمتیں، اس سے انکار نہیں ہے، لیکن اصل چیز باقی ہے۔ وہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کا دیدار۔ تو وہاں علماء بتائیں گے، تو تب لوگوں کو پتا چلے گا کہ بھائی اللہ کا دیدار تو اصل سب سے بڑی نعمت ہے جو باقی رہ گئی ہے۔ تو میرے عزیز بچوں، کہنے کا مطلب یہ ہے کہ کبھی ہم کو اس علم کے بارے میں یہ احساس ہمارے دل میں نہیں آنا چاہیے کہ یہ علم معمولی ہے، ہرگز ہرگز نہیں ہے۔ دنیا کی ساری ڈگریاں ایک طرف اور یہ علم جو ہے دوسری طرف۔ یہ ساری دنیا کی ڈگریاں ہیچ ہیں، کیوں ہیچ ہیں؟ اس لیے کہ ان ساری ڈگریوں کا دار و مدار بس اس دنیا کی زندگی تک ہے۔ یہاں کی زندگی ختم ہوئی تو یہ سب بیکار ہے، لیکن ہم کو جو اللہ علم دے رہا ہے یہ علم آخرت میں جنت میں پہنچانے تک جو ہے کام آنے والا ہے۔ اس لیے اللہ کے نبی نے کیا فرمایا؟ اللہ کے نبی نے یہ نہیں کہا کہ تم میں سب سے بہترین وہ ہے جس کے پاس دولت ہے، یا تم میں سب سے بہترین وہ ہے جو ڈاکٹر بن گیا، یا تم میں سب سے بہترین وہ ہے جس کے پاس عہدہ ہے، منصب ہے، تم میں بہترین وہ ہے جس کے پاس بڑی بڑی بلڈنگیں ہیں۔ اللہ کے نبی نے یہ نہیں فرمایا، بلکہ فرمایا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ۔ سب سے بہترین دو ہی لوگ ہیں، ایک قرآن سیکھنے والا اور دوسرا قرآن سکھانے والا۔ متعلمین اور معلمین، قرآن سیکھنے والے طلبہ طالبات اور قرآن سکھانے والے علماء اور عالمات۔ اللہ کے نبی گویا ہم کو جو ہے نا اعزاز دے رہے ہیں کہ تم سب سے بہترین ہو۔ تو جب اللہ کے نبی خود فرما رہے ہیں تو پھر ہم کو جو ہے نا ہم جو علم حاصل کر رہے ہیں اسے ہمیں کبھی معمولی نہیں سمجھنا چاہیے۔ آپ اس علم کی عظمت دل میں جتنی ہوگی اتنا آپ محنت کریں گے۔ دنیا میں کیا نظام ہے، آدمی جب کسی چیز کی قدر و قیمت اس کے دل میں آتی ہے تو آدمی اسے حاصل کرنے میں محنت کرتا ہے۔ تو آپ کے دل و دماغ میں اگر یہ بات آ جائے کہ بھئی سب سے بڑی دولت میں حاصل کرنے جا رہا ہوں، اس سے بڑی کوئی چیز نہیں ہے، تو آپ کیا کرو گے؟ اس کے لیے محنت زیادہ کرو گے، محنت زیادہ کرو گے۔ عموماً جو ہے عصری تعلیم کے جو بچے ہوتے ہیں نا، خاص طور پر 10ویں کے بعد 12ویں اس کے بعد، وہ لوگ جو ہے نا غیر معمولی محنت کرتے۔ وہ لوگ کیوں؟ ان کے سامنے ایک جو ہے نا مستقبل ان کے سامنے ہے کہ بھائی محنت کروں گا تو یہ ڈگری ملے گی اور اس سے میری یہ زندگی بنے گی۔ یہ ہوتا ہے نا، تو آپ بھی جو ہے نا آپ کی زندگی، یہ زندگی بھی بنے گی اور اس زندگی کے بعد جو اصل زندگی ہے آخرت کی زندگی، وہ زندگی بھی بنے گی اس علم کی وجہ سے۔ تو اس لیے ہمیں اس علم کی عظمت ہمارے دل میں اچھی طرح سے ہونا چاہیے۔ یہ علم، قرآن کا علم کتنا بڑا علم ہے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں قرآن کے بارے میں، اگر ہم اس قرآن کو پہاڑوں پر نازل کرتے تو پہاڑ چکنا چور ہو جاتے۔ اب اندازہ لگاؤ کتنا پاور ہے اس کے اندر، پہاڑ چکنا چور ہو جاتے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انا سنلقی علیک قولا ثقیلا۔ قرآن کے بارے میں اللہ فرماتے ہیں کہ ہم آپ کے دل پر جو ہے نا بھاری کلام اتار رہے ہیں۔ قرآن کو بھاری کلام کہا گیا، کوئی معمولی چیز نہیں ہے۔ آپ کے سینے میں یہ اللہ کا انتہائی عظمت والا کلام یہ آپ کے سینے میں محفوظ ہوتا ہے تو آپ کا سینہ اور آپ کی ذات اور آپ کا پورا وجود قابل احترام بن جاتا ہے۔ جیسے قرآن پاک جو ہے نا قابل احترام ہے کہ قرآن میرے سامنے رکھا ہوا ہے،
میں اس کو اٹھا کر ادھر ادھر پھینک نہیں سکتا میں، ہے نا؟ کیوں؟ اس لیے کہ وہ قرآن ہے۔ تو جیسے یہ قرآن رکھا ہوا ہے وہ قابل احترام ہے، جس طالب علم کے سینے میں اللہ کا کلام ہے وہ بھی کیا ہے؟ قابل احترام۔ تو اتنا اونچا مقام ہے میرے عزیز بچوں، اس لیے ہمیشہ فخر نہیں کرنا ہے، لیکن اپنے کو ناز ہونا چاہیے کہ اللہ نے کتنا بڑا مجھ پر کرم کیا کہ مجھے اللہ نے یہ علم کے لیے منتخب کیا، میرے ماں باپ کے دل میں بات ڈالی۔ علماء کہتے ہیں کہ یہ دین کا علم ہر کسی کو نہیں ملتا ہے، اللہ جس کو چنتے ہیں اسی کو ملتا ہے۔ تو آپ پر اللہ نے کرم کیا، احسان کیا، آپ جیسے ہزاروں بچوں میں سے اللہ نے آپ کو چن کر یہاں مدرسے میں لایا۔ تو یہ اللہ کی طرف سے انتخاب ہوتا ہے، تب جا کر کوئی طالب علم جو ہے وہ حافظ بنتا ہے۔ جو اللہ کے یہاں جس کے لیے مقدر نہیں ہوتا، ایسے بہت سے طلبہ ہیں شروع کرتے اور آدھا قرآن حفظ کر لیا، 10 پارے حفظ کر لیے، درمیان میں چھوڑ دیتے۔ ان کے لیے اللہ کی جانب سے مقدر نہیں رہتا۔ یہ علم اسی کو ملتا ہے جس کو جس کے حق میں اللہ تعالیٰ مقدر فرماتے ہیں۔ تو میرے عزیز بچوں، ایک تو یہ بات آپ کے دل میں ہونا چاہیے کہ ہم کو اللہ تعالیٰ بہت بڑی نعمت اللہ تعالیٰ ہمیں دے رہے ہیں، بہت بڑی نعمت اللہ تعالیٰ ہمیں دے رہے ہیں۔ اور دوسرا کام کیا کرنا ہے؟ آپ کو اللہ تعالیٰ سے علم نافع مانگنا ہے ہمیشہ۔ جب آپ دعا کریں تو یہ دعا اپنے دعاؤں میں شامل کر لیں کہ اللہ مجھے علم نافع عطا کیجیے۔ ہمارے نبی علم نافع مانگتے تھے، اور ہمارے نبی علم غیر نافع سے پناہ مانگتے تھے۔ جو علم نفع نہ دے وہ جو ہے نا اس سے پناہ مانگتے تھے۔ میرے عزیز بچوں، ایک تو ہمیں اللہ سے علم نافع مانگنا ہے، اور دوسرے علم نافع مجھے حاصل ہو جائے اس کے لیے مجھے کیا کرنا چاہیے، ہے نا بھائی؟ علم نافع کے لیے اللہ سے ہمیں مانگنا ہے، پروردگار مجھے علم نافع عطا فرما۔ اور پھر علم نافع حاصل کرنے کے لیے ہمیں کیا تدبیریں اختیار کرنی چاہیے؟ علماء اکرام نے کچھ تدبیریں بتائی ہیں اور فرمایا ہے کہ یہ تدبیریں اگر آدمی کے اندر، طالب علم کے اندر آ جائیں تو اس کا علم نافع بنے گا۔ اس کا علم کیا بنے گا؟ علم نافع بنے گا۔ یہ تدبیریں ہم سب کے لیے ہیں، طلباء کے لیے بھی ہیں، اساتذہ کے لیے بھی ہیں، معلمین کے لیے بھی ہیں، معلمات کے لیے بھی، سب کے لیے ہیں۔ اس لیے کہ ہر آدمی علم نافع کا محتاج ہے۔ اگر ہمارا علم نافع نہیں ہوگا بلکہ غیر نافع ہوگا تو وہ علم کل قیامت کے دن ہمارے لیے وبال ہوگا۔ جو علم نافع نہیں ہوتا وہ علم کل قیامت کے دن ہمارے لیے کیا ہو جائے گا؟ وبال ہوگا۔ اللہ تعالیٰ جو سوال کریں گے نا، 5 سوال، تو اس میں آخری جو سوال ہوگا وَمَاذَا عَمِلَ فِيمَا عَلِمَ، یہ آخری سوال ہوگا۔ اور یہاں آدمی دنیا میں اگر اس کا علم نافع نہیں رہا ہوگا تو پھر اس سوال میں آدمی پھنس جائے گا، اور وہاں جو ہے آدمی کو اس کا علم اس کے لیے وبال بنے گا۔ تو علماء کرام فرماتے ہیں کہ علم کے علم نافع بننے کے لیے 5 چیزوں کا لحاظ رکھنا ہے۔ عزیز طلبہ، اچھی طرح سے سمجھیں اور ذہن نشین کریں، اور یہ نیت کر لیں کہ بھائی یہ جو مجھے علم نافع ملنا ہے، مجھے علم نافع ملنا ہے، اور علم نافع کے لیے میں روزانہ دعا کروں گا، اور اس کے ساتھ ساتھ میرا علم نافع بنے اس کے لیے جو 5 تدبیریں بتائی جا رہی ہیں علماء کے اقوال کی روشنی میں، ان 5 تدابیر کو اپنانے کی کوشش کر رہا ہوں، تب کیا ہوگا؟ ہمارا علم نافع ہوگا۔ نمبر 1، علم کے علم نافع ہونے کے لیے پہلی تدبیر نیت کا صحیح ہونا۔ نیت کا کیا ہونا؟ صحیح ہونا۔ نیت کے صحیح ہونے کا مطلب کیا ہے؟ میں جو علم حاصل کر رہا ہوں، یہ علم میں دنیا کے لیے یا شہرت کے لیے یا میرے ماں باپ جو ہے فخر کریں کہ میرا بیٹا حافظ بن گیا اس کے لیے، یا میں جو ہے علم حاصل کر کے جو ہے نا امامت وغیرہ کر کے کمانے کے قابل بنوں اس کے لیے نہیں۔ یہ علم میں اس لیے حاصل کر رہا ہوں کہ میرے رب کے احکام پر چلنا علم کے بغیر ممکن نہیں ہے۔ میں علم حاصل کر کے اپنے رب کے احکام پر چلوں گا تاکہ میرا رب مجھ سے راضی ہو جائے۔ تو اللہ کو راضی کرنے کی نیت ہونا۔ نیت کیا ہونا ہے؟
اللہ کو راضی کرنے کی نیت ہونا. اگر دنیا ہی مقصود ہوتی تو ہمارے ماں باپ مجھے جو ہے نا اسکول میں داخلہ دلاتے, ہے نا, جیسے اور بھائیوں کو انہوں نے داخلہ دلایا. تو دنیا اگر مقصود ہوتی تو میرے ماں باپ مجھے اسکول میں پڑھاتے, لیکن میرے ماں باپ نے مجھے یہاں ڈالا ہے. کیوں؟ تاکہ میں اللہ کا یہ جو علم ہے, علم نبوت, علم وحی, علم قرآن, اس کو میں حاصل کر کے میں اپنے رب کو راضی کروں, میں خود بھی جو ہے عمل کروں اور لوگوں کو جو ہے دین کی دعوت دے سکوں. اس طرح سے میرا رب جو ہے مجھ سے راضی ہو جائے. عزیز طلبہ, یہ کیا ہے؟ نیت کو ایسا درست رکھنا. آپ چھوٹے بچے ہو, چھوٹے بچوں کو عام طور پر جو ہے نا نیت یاد کروائی جاتی ہے. نماز میں نیت یاد کرائی جاتی, روزوں میں نیت یاد کرائی جاتی. نیت کا تعلق اصل میں قلب سے, دل کے ارادے سے ہے, لیکن چھوٹے بچوں کے لیے نیت یاد دلائی جاتی ہے. اور آپ کو معلوم ہے نا, یہ جو 40 حدیثیں یاد دلائی جاتی ہیں, اس میں آپ اکثر دیکھیے سب سے پہلے نمبر پر کون سی حدیث ہوتی ہے؟ انما الاعمال بالنیات, ہے نا. سب سے پہلے حدیث کیا معنی ہے اس کے بولو؟ سارے اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے. یہ پہلے نمبر پر کئی کو رکھے؟ چونکہ یہ نیت صحیح رہی تو اس کے بعد سارا معاملہ صحیح رہتا. اگر نیت میں گڑبڑ ہے تو پورا معاملہ گڑبڑ ہو جاتا. اس لیے آپ کو بچپن سے جو ہے یہ حدیث یاد دلائی جاتی ہے. اور آپ کو معلوم ہے نا, قرآن کے بعد سب سے عظیم اور صحیح کتاب کون سی ہے بولیے؟ بخاری شریف. کون سی کتاب ہے؟ بخاری شریف. امام حدیث کی کتاب. قرآن جو ہے نا آیات ہے اور حدیث کی کتاب جو ہے بخاری شریف ہے. قرآن کے بعد سب سے اونچا درجہ بخاری شریف کا ہے. ساری امت اس پر متفق ہے, سمجھے. قرآن کے بعد بخاری کا مقام و مرتبہ ہے.